بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من المن الكمات وماؤها شفاء للعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بخاری میں بھی، مسلم اور ترمذی اور ابن ماجہ میں، چاروں کتابوں میں یہ حدیث اور اس کا مضمون جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس میں طب نبوی کے متعلق ایک بحث کی گئی۔ طب نبوی ایک مستقل موضوع ہے جس پر علماء اور اطباء نے اپنے اپنے انداز میں مختلف ادوار میں قلم اٹھایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر کردہ خواص سے اشیاء کو، چیزوں کی خاصیتوں کو جدید سائنس سے ہم آہنگ کر کے دکھایا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جو خاصیت بیان فرمائی تھی، جدید سائنس اور میڈیکل اس کی تغلیط آج تک نہیں کر سکی، اس کو غلط ثابت نہ کر سکی۔ چنانچہ کلونجی اور شہد کی افادیت تو آج بھی مسلم ہے اور ہر طبقہ زندگی کے افراد اسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنی بیوی سے حق مہر کی رقم میں سے کچھ پیسے لے کر شہد منگوائے اور اسے بارش کے پانی میں ملا کر پی لے تو اللہ جل جلالہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ بنی اسرائیل پر، اب اس حدیث کے متعلق آتے ہیں، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی خصوصی بارشیں برسائیں، ان پر بے شمار عنایات اور کرم نوازیاں اور عدل گتریاں فرمائیں، ان میں بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، نبوت حکومت دونوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا، لیکن ان کی شورش پسند طبیعت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ان سے ناراض ہو گئے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب یہودیوں کو رزق کی فکر اور فکر معاش سے مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا تھا۔ پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے، کھانے کے لیے بٹیروں کی فوج بھیج دی گئی جو آج بھی ایک طاقتور اور گرم غذا شمار ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میٹھے کے طور پر من کی بھی ارزانی کر دی گئی اور پہننے کے لیے لباس کی ضرورت سے آزاد کر دیا گیا۔ ان کے کپڑے نہ تو گندے ہوتے نہ ہی پھٹتے، اور جسم کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑھتے جاتے، لیکن ان ساری مہربانیوں کے جواب میں ان کی طرف سے ہمیشہ ناشکری ہی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے نبوت اور رسالت، امامت و حکومت ان سے چھین کر بنی اسماعیل کو دے دی۔ بہرحال یہاں پر ایک لفظ اس حدیث میں الکماتو کا لفظی معنی ہے کنبی۔ اردو میں اس کا مفہوم سام کی چھتری سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک خودرو میٹھی چیز ہوتی ہے جو بوسیدہ لکڑی اور کوڑے کرکٹ پر اگ جاتی ہے اور بارش کے موسم میں اکثر مل جاتی ہے۔ زیر بحث حدیث میں سے بنی اسرائیل کے من سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ بآسانی دستیاب ہو جاتا تھا، من و سلوہ، اسی طرح ہمیں یہ بآسانی دستیاب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح اسے حقیر سمجھا تو ہم سے چھین لیا جائے گا۔ بھلا غور کیجئے کہ ایک ایسی چیز جو ہر شخص کی دسترس میں ہو اور ہر شخص اسے آسانی سے حاصل کر سکتا ہو، اس کا کتنا عظیم فائدہ کہ آنکھ کے لیے انتہائی مفید اور بصارت کی تیزی میں ممد و معاون ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ جو کنبی نامی خودرو گاس بیان کی گئی ہے،
اگر اس کا پانی جو ہے وہ آنکھ میں استعمال کیا جائے تو اللہ جل جلالہ بصارت کی جو کمی ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ آنکھ کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے، اور اس کو اردو میں کنبی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سفید چتری کی طرح اس کی وہ شکل ہوتی ہے۔ ہم نے اس کی تصویر بھی دی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔